علیکم، میرا نام ڈاکٹر فضل محمود چودھری ہے۔ میں فضل اسپتال شاد باغ میں بطور چیف ایگزیکٹو اور فیملی فزیشین عوام کی خدمت کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ڈائبٹیز، شوگر، جو ایک ایسی بیماری ہے جو اس وقت بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اگر ایک محتاط سروے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرے نہیں تو تیسرے شخص کو وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے۔ اب جو بات اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو تقریباً ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ لبلبے کی کمزوری کی وجہ سے یا لبلبہ خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے نا شوگر کی بیماری ہوتی ہے۔ لیکن جو چند ضروری باتیں جو میری خیال میں جو لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جو قابل علاج ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اس کا کنٹرول، دو طرح کے علاج ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جو علاج سے ہفتہ، 10 دن، 15 دن، مہینہ، سال دوائی کھانے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیماری کنٹرول ہو جائے تو وہ بھی اس کا ایک کامیاب علاج ہے۔ تو اس بیماری کی جو ہے نوعیت وہ ایسی ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ ساری زندگی جب ایک دفعہ آ جاتی ہے تو عام طور پہ 99% لوگوں میں جب تک وہ انسان زندہ ہے اس وقت تک اس کے ساتھ چلتی ہے، اور اس کو دوائی کھاتا رہتا ہے، کنٹرول کرتا رہتا ہے، اور وہ ٹھیک رہتا ہے۔ کنٹرول اس میں دو طرح کا آ جاتا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ دوائی کا باقاعدہ استعمال، دوائیوں میں پھر گولیاں آ جاتی ہیں، انجیکشن آ جاتے ہیں، انجیکشن انسولین کے ہوتے ہیں، وہ بھی دوائی ہے۔ جس چیز سے آپ کا بہتر کنٹرول ہو رہا ہو، جس سے پراپر کنٹرول ہو رہا ہو، وہ اس میں کی جائے۔ پرہیز، اپنی خوراک کا کنٹرول۔ خوراک میں جو عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے جس میں چینی سے بنی ہوئی اشیاء یا ایسی چیزیں جن میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، لوگوں کے ایک جو ہے نا وہ غلط العام سی ہوتی ہے بات، جس میں یہ نان ہے، نان میدے سے بنتا ہے، کاربوہائیڈریٹس اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور کھانے میں اپنے فائبرز کا استعمال، فائبرس ڈائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا استعمال زیادہ رکھ لیا جائے، فروٹس والی جو شوگر ہے وہ زیادہ استعمال کر لی جائے، تو اس سے اس کا بہت اچھا کنٹرول آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ہمارا لبلبہ ہے اس میں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک، یا تو یہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو جس میں ایسی حالت کہ جس میں یہ تھک جاتا ہے تو اس میں دوائی کے استعمال سے، کچھ دیر استعمال سے، جس میں عام طور پہ انسولین، جس کا بہت بڑا رول ہے کہ اگر انسولین کو کچھ عرصے کے لیے استعمال کر لیا جائے تو وہ جو اس کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اس میں توانائی جس کو کہتے ہیں دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ تو جو انسان جس طرح تھکا ہوا ہوتا ہے وہ دوبارہ اپنے لائف میں، اپنی زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح لبلبہ بھی واپس آ سکتا ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دوائیوں سے شوگر ختم ہو گئی، یعنی کہ وہ دوبارہ لبلبے نے کام کرنا شروع کر دیا، تھکاوٹ اس کی دور ہوئی، اور وہ شوگر دوبارہ عام طور پہ شوگر کی بیماری کنٹرول ہو گئی، ختم ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جس میں ان کے سیلز بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو کے تھکنے کے ساتھ ساتھ اس حد تک تھک جاتے ہیں کہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے یا مر جاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ انسولین نہیں بناتے اور وہ دوبارہ بنا بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے پھر آپ کو ساری زندگی، جب تک آپ کا سانس ہے تب تک آپ کو دوائی کھانی پڑتی ہے، اور کھانی چاہیے، اور پرہیز ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ اب تیسری چیز آ جاتی ہے اس میں ایکسرسائز۔ ایکسرسائز جب آپ واک کرتے ہیں تو واک سے آپ کی جو شوگر ہے، جو گلوکوز لیول جسم میں ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، یعنی کہ وہ استعمال ہوتا ہے، ہم شوگر کو برن کرتے ہیں تو اس کا لیول اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ تین چیزیں مل کے یہ کام کرتی ہیں، تو اس میں ہم ایک جو
الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کاف مسلز ہیں، جو آپ کی پنڈلیوں کے جو مسلز ہیں، وہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کی انسولین بناتے ہیں، یعنی جتنا آپ اس میں چلتے ہیں اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، اس سے آپ کی شوگر لیول جو ہے، شوگر کو برن کر کے آپ اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ سو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کو شوگر ہو جاتی ہے تو آپ ایک بات کو اس میں ڈرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی اس میں بات نہیں ہے، اس سے شوگر ایک دوسرے لفظوں میں کہیں بیماری نہیں ہے، بیماری ہم اس کو خود بناتے ہیں۔ اگر آپ اس سے صرف کنٹرول رکھیں گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی، اس کی کمپلیکیشنز جس کو اس کے جو نقصانات ہیں، جب وہ نقصانات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ گردوں کی خرابی کی شکل میں، نظر کی کمزوری کی شکل میں، دل کے اوپر آ کے دل کو آپ کو ڈیمیج کریں گے، جگر پہ آئیں گے تو جگر کو اس میں نقصان پہنچائیں گے، آپ کے جو جس کو انگلیوں کی پوریں، پیروں کی پوریں، جس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں، اس میں آئیں گے تو نروز کو ڈیمیج کریں گے اور اس سے آپ کی حساس جو پوائنٹس ہیں جس میں آپ کو محسوس ہونا ہے کہ جی گرمی سردی کا، درد کا یہ احساس ختم ہو جاتا ہے، یہ چیزیں، اس طرح کے سارے مسائل آپ کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، وہ پھر ایک بیماری بن جاتی ہے۔ تو اس کو بیماری مت بننے دیں۔ یہ ایک علامت ہے شوگر کہ شوگر لیول آپ کا بڑھ گیا، گلوکوز لیول جسم میں بڑھ گیا، اس کو آپ نے کنٹرول رکھیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔